بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا نام ڈاکٹر اسد محمود ہے. آج میں آپ کو دنیا کی سب سے بڑی گمنام کمپنی بلیک راک کے بارے میں بتاؤں گا. ناظرین، اگر آج کے زمانے میں کسی بھی انسان سے یہ پوچھا جائے کہ اس دنیا کا امیر ترین اور طاقتور ترین شخص کون ہے یا کون سی ایسی کمپنی ہے جو اس وقت کاروبار کے حوالے سے، بزنس کے حوالے سے اپنی پیک پر ہے، تو یقیناً بہت سے لوگوں کے جوابات ملتے جلتے ہوں گے. امیر ترین اور طاقتور شخصیت کا سنتے ہی ذہن میں چند نام آتے ہیں، جن میں ایلون مسک، مارک زکربرگ اور جیف بیزوس وغیرہ سب سے پہلے آتے ہیں. اور اس طرح بزنس کمپنیز میں بھی امیر ترین ٹیک کمپنیاں انہی لوگوں کی ملکیت ہیں، کیونکہ آج کل سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، جس کی بدولت ہمیں جو دکھایا جاتا ہے اور بتایا جاتا ہے ہم اسے سچ مانتے ہیں. لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ ضروری نہیں جو ہمیں دکھایا جا رہا ہے وہی حقیقت ہو. آپ نے شاید کبھی یہ سنا ہوا ہو کہ دنیا میں ایک ایسی کمپنی بھی موجود ہے جو بیک گراؤنڈ میں رہتے ہوئے دنیا کی اکانومی کو پوری طریقے سے کنٹرول کر رہی ہے. دنیا بھر میں موجود تمام عام بزنس کمپنیاں اور طاقتور بزنس آئیکن اس کمپنی کے انڈر کام کر رہے ہیں. جی بالکل، یہ کمپنی دراصل ایلیٹ لوگوں کا ایک ایسا گروپ ہے جو دنیا میں چاہے امن ہو یا بھوک ہو یا خوشحالی ہو، انہیں ان سے کوئی فرق نہیں پڑتا، بلکہ ان کا بزنس ہمیشہ منافع میں رہتا ہے. جی بالکل، ہم بات کر رہے ہیں لیری فنک نامی ایسے شخص کی کمپنی بلیک راک کی. اس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ اس وقت اس کمپنی کی نیٹ ورتھ 9.3 ٹریلین ڈالرز ہے، جو کہ اتنی بڑی اماؤنٹ ہے دوستو جس کا روپوں میں اندازہ لگانا بے حد مشکل ہے. اس رقم کا صرف 1% ہی پتہ ہے کتنا ڈالرز بنتا ہے؟ 93 بلین ڈالرز بنتا ہے. حتیٰ کہ جبکہ پاکستان جیسے ملک کی جی ڈی پی 348 بلین ڈالر ہے. حتیٰ کہ پورے امریکہ کی جی ڈی پی یعنی اس کی آمدنی، جس پر یوں سمجھ لیں کہ پورے ملک کا انحصار ہوتا ہے، اس رقم کا آدھا حصہ بلیک راک کمپنی کے پاس ہے. اس کمپنی کی ورتھ کا اندازہ یوں بھی لگایا جا سکتا ہے کہ یہ انڈیا کی جی ڈی پی سے بھی 3 گنا زیادہ ہے. یعنی کہ یہ اکیلی کمپنی اپنی آمدنی سے انڈیا جیسے 3 ملک آرام سے چلا سکتی ہے. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کمپنی کے پاس اتنی پاور اور اتنا پیسہ کہاں سے آیا، اور کیسے یہ کمپنی دنیا کی دوسری بڑی کمپنیوں کی اصل مالک کہی اور سمجھی جاتی ہے. یہ کمپنی ایسا کون سا بزنس چلاتی ہے کہ اس کی آمدنی کا گراف اوپر سے اوپر چلا جاتا ہے؟ تو ناظرین، بنیادی طور پر یہ ایک انویسٹمنٹ کمپنی ہے جو دوسری کمپنیوں میں انویسٹ کر کے یا ان کے شیئرز خرید کر منافع حاصل کرتی ہے. یعنی یہ دوسری کمپنیز کی شراکت داری یا ان کی پارٹنرشپ کی مالک ہے. دوستو یاد رکھیے، بزنس کا یہی اصول ہے کہ دنیا بھر میں موجود ہر کمپنی کو اپنا بزنس چلانے کے لیے پیسے کی ضرورت ہوتی ہے، اور اس کے لیے یا تو کمپنیاں بینک سے بھاری سود کے بدلے قرض لیتی ہیں یا پھر سود کے بغیر اپنی کمپنی کے شیئرز بیچ کر پیسہ حاصل کرتی ہیں. بلیک راک کی بات کی جائے تو بلیک راک کمپنی اس وقت دنیا بھر کی تمام بزنس کمپنیز کی سب سے بڑی شیئر ہولڈر کمپنی ہے. وہ کمپنیاں کسی بھی قسم کا بزنس کر رہی ہوں، اس بات کی کوئی قید نہیں ہے کہ وہ فائنانس میں ڈیل کر رہی ہیں، ٹیک کمپنیز ہیں، فوڈ ٹرانسپورٹ یا آئل کمپنیز ہیں. سب سے بڑی شیئر ہولڈر کمپنی ہونے کا صاف مطلب یہ ہے کہ بلیک راک کمپنی ہی بنیادی طور پر ان تمام بزنسز کو اون کر رہی ہوتی، چلا رہی ہوتی ہے. اس کمپنی کے مرضی کے بغیر باقی کمپنیاں کسی بھی قسم کا کوئی فیصلہ نہیں لے سکتی. کہا جاتا ہے کہ دنیا بھر کے تقریباً 30 ملکوں میں اس کمپنی کے ہیڈ آفیسز ہیں. دنیا کے تقریباً ہر عام خطے اور ہر بڑے بر اعظم پر اسی کمپنی کا کنٹرول ہے. ورلڈ بزنس لیڈر ہونے کی بنیاد پر ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی اس کمپنی کا اثر و رسوخ دنیا کے ہر ملک تک ہے. اس کمپنی کی دولت کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ ترقی یافتہ ممالک بھی ضرورت پڑنے پر اس کمپنی سے قرض حاصل کرتے ہیں. بعض ممالک ایسے بھی ہیں جہاں سسٹم کے مطابق لوگوں کو پینشن دینے کے لیے ان کی تنخواہوں سے جو رقم اس مد میں کاٹی جاتی ہے اور اسے گورنمنٹ اپنے پاس رکھنے یا اسے کئی انویسٹ کرنے کی بجائے یہ رقم ڈائریکٹلی بلیک راک کمپنی کو دی جاتی ہے، جس کے بعد یہ کمپنی اس رقم کو آگے انویسٹ کر کے پروفٹ حاصل کرتی ہے، جس کا ایک حصہ متعلقہ گورنمنٹ کو بھی دیا جاتا ہے. اور اس طرح پیسے کی گردش بھی جاری رہتی ہے اور گورنمنٹ کو بغیر کوئی محنت کیے پیسہ حاصل ہو جاتا ہے. ایسی بے شمار بزنس اسکیمیں
اور فنڈز یہ اکیلی کمپنی برسوں سے مینج کر رہی ہے۔ شیئرز کے حوالے سے اگر کچھ مشہور کمپنیز کی بات کی جائے تو اس سلسلے میں سب سے پہلا نام جو ذہن میں آتا ہے وہ مارک زکربرگ کی کمپنی فیس بک یعنی میٹا کا ہے، جس میں بلیک راک کے تقریباً 6.5% شیئرز ہیں۔ اگر فورڈ کی بات کر کی جائے تو فورڈ میں 7.2% شیئرز بلیک راک کے ہیں۔ مشہور زمانہ کمپنی ایپل میں 6.5%، جے پی مورگن میں بھی 6.5% اور گوگل جیسی پیٹنٹ کمپنی میں بھی بلیک راک کی تقریباً 12% کی شیئر ہولڈر ہے۔ یہاں یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ گوگل کمپنی کے اصل مالک بھی اس کمپنی کے 12% کے مالک ہیں۔ ناظرین، بلیک راک اس وقت بزنس کی دنیا میں اس قدر براجمان ہے کہ گھروں میں عام استعمال ہونے والے گروسریز آئٹم سے لے کر ایئر پلین میں لگنے والے سٹیل، اسے چلانے والے آئل سے لے کر ایئر لائن کمپنی تک کے شیئرز بلیک راک کے پاس ہیں۔ دنیا کے بڑے بڑے فیشن برانڈز، مشہور و معروف ہوٹلز، بڑے بڑے مشہور مالز، گیمنگ یا فوڈ تک ایسی کوئی کیٹیگری دوستو نہیں بچی جس میں یہ کمپنی حصے دار نہ ہو۔ اگر اس وقت بھی ریسرچ کی جائے اور کسی بھی مشہور برانڈ یا بزنس کمپنی کے شیئر ہولڈرز کی لسٹ دیکھی جائے تو بلیک راک کا نام اس لسٹ میں ہونا یقینی ہے، جس کا صاف مطلب یہ ہے کہ آپ دنیا کے کسی بھی کونے میں شاپنگ کر رہے ہیں اور کسی بھی چیز کو کسی بھی مشہور برانڈ سے خریدنے پر آپ کی جیب سے نکلنے والا پیسہ بلیک راک کو ضرور جائے گا۔ بات صرف یہاں تک محدود نہیں رہتی، بلکہ بلیک راک کمپنی بڑی بڑی ٹیک کمپنیز کی مدد سے دنیا بھر میں موجود صارفین کا پرسنل ڈیٹا اپنے پاس رکھ رہی ہے، جو کہ ان کے مطابق صرف مارکیٹنگ کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ لیکن کچھ ایکسپرٹس کا کہنا یہ ہے کہ ہر انسان کا پرسنل ڈیٹا اس کی آئیڈینٹیفیکیشن، اس کی پہچان ہے۔ چنانچہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ انسانی ڈیٹا پر دسترس حاصل کرنا تھرڈ جنریشن وار کی تیاری کا ایک چھوٹا سا حصہ ہے۔ ناظرین، اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ بلیک راک کمپنی دنیا کی سب سے بڑی بزنس کمپنی ہونے کے باوجود اتنی مشہور کیوں نہیں ہے؟ میٹا، گوگل یا ایپل جیسی کمپنیز جو خود اس کمپنی کے انڈر کام کرتی ہیں، جس طرح ان کا نام زبان زد عام ہے، اس طرح بلیک راک کو لوگ کیوں نہیں جانتے؟ دنیا بھر کے ایکسپرٹس کا اس فیکٹ پر اتفاق ہے کہ ایسا جان بوجھ کر کیا جا رہا ہے۔ جو ایلیٹ گروپ بلیک راک کو چلا رہے ہیں وہ نہیں چاہتے کہ دنیا ان کے بارے میں زیادہ جانے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ میڈیا، جس کا کام ہی ہر قسم کی انفارمیشن دنیا تک پہنچانا ہے، خود اس کمپنی کے انڈر کام کر رہا ہے۔ اس لیے یہ لوگ آپ کو وہی کچھ دکھاتے ہیں جتنا یہ ضروری سمجھتے ہیں۔ دنیا بھر میں موجود 90% عام میڈیا ہاؤسز بھی بلیک راک کے شیئر ہولڈر ہے، جس کی بنا پہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ میڈیا چینلز بھی اس کمپنی کی مرضی سے کام کر رہے ہیں، اس کی مرضی کے بغیر کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ مشہور و معروف چینل فاکس میں اس کمپنی کے 18% شیئرز ہیں، سی بی ایس میں 16% اور کام کاسٹ میں 13% بلیک راک کے شیئرز ہیں، جس سے حساب سے بلیک راک دن بدن آگے بڑھ رہی ہے۔ دنیا بھر کے معاشی ماہرین یہ سمجھتے ہیں کہ وہ وقت دور نہیں جب یہ کمپنی تقریباً پوری دنیا کو اپنے کنٹرول میں لے لے گی اور کوئی بھی عام فیصلہ اس کی مرضی کے بغیر نہیں ہو سکے گا۔ اس وقت بھی بلیک راک اپنا سکہ جما چکی ہے، جس کی حالیہ مثال ہم فلسطین اسرائیل جنگ میں بھی دیکھ سکتے ہیں، جہاں امریکہ اسرائیل کی حمایت میں آگے تھا، اور یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، کیونکہ بلیک راک کمپنی کا مالک لیری فنگ ایک یہودی ہے، اور یہ یہودیوں کی ایک ایسی سیکریٹ سوسائٹی کا حصہ ہے جو اپنے عقیدے کے مطابق اپنے مسیحا کے آنے سے پہلے پوری دنیا پر اپنا کنٹرول اور وسائل پر اپنا قبضہ حاصل کرنا چاہتے ہیں، اور اس میں وہ کافی حد تک کامیاب بھی ہو چکے ہیں، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ امریکہ جیسا سپر پاور ملک ایک دن بھی اس کی مدد کے بغیر سروائیو نہیں کر سکتا۔ تو پیارے دوستو، بحیثیت مسلمان ہمیں اس بات پر غور و فکر کرنا ضرور چاہیے کہ یہودی اپنے جس مسیحا کا انتظار کر رہے ہیں اور دنیا کے وسائل اپنے کنٹرول میں کر چکے ہیں، اس کے مقابلے میں ہم مسلمان کہاں کھڑے ہیں؟ ہمیں علم تک نہیں ہے، اور ہم ان شیطانی طاقتوں کے آگے روز بروز کمزور پڑتے جا رہے ہیں۔ چنانچہ ایک سچا مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہم میں سے ہر ایک شخص کو اپنے ایمان اور سلامتی کی فکر کرنی چاہیے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو، دوسروں تک ضرور شیئر کیجیے گا۔ بہت شکریہ۔